بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ڈاکٹر انیس احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زارا خورشید۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں تعلیم کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور تاریخ پر ہم تھوڑی نظر رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اطاعت کی طویل مشق۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس موضوع کو تھوڑا تفصیلاً بیان کر دیں کہ روزہ اطاعت کی طویل مشق کس طرح سے ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، مشہور حدیث ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور پھر اس کی وضاحت یہ فرمائی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ایک شخص کسی سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ اس پر چڑھ دوڑتا ہے، چیختا چلاتا ہے یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تو جو روزہ دار ہے اس سے یہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اپنے آپ کو یقین دلائے کہ روزہ جو ہے وہ مجھے زبان، ہاتھ، جذبات ہر ایک کو قابو میں رکھنے کی تعلیم دیتا۔ یہ جو آپ نے بات کہی کہ مسلسل اطاعت کی مشق، وہ اسی کا نام ہے کہ آدمی عام حالات میں جس چیز میں اسے غصہ بھی آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں روزہ بغیر کسی ظاہری رکاوٹ کے، روزہ تو اس کی کیفیت کا نام ہے نا، کہ کسی کو کیا خبر روزے یا نہیں ہے، کوئی سامنے تو کھڑا اس کو روک نہیں رہا کہ آپ غصہ نہ کریں، چیخیں نہیں، کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن جو روزے دار ہے وہ اس احساس کی بنا پہ کہ رب کریم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس احساس کی بنا پہ کہ وہ روزے سے ہے، اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے ذہن کو، جذبات کو اپنے قابو میں رکھے۔ گویا یہ ایک ایسی مشق ہے، ایک ایسی پریکٹس ہے جس سے کہ انسان کی وہ عادات جو عام حالات میں ہم نارمل کہتے ہیں، ان عادات کو بھی یہ ایک نئی شکل دے دیتا۔ یہ فطری بات ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ سختی سے بات کرتا ہے غصے میں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن روزہ اس تربیت کا نام ہے کہ اس غصے کو آنے سے روکا جائے اور اس کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ یہ دراصل قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے، جس میں یہ کہا گیا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بلا شبہ اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اگر ایک شخص جس پہ کوئی چیخ رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی وہی کام کرتا ہے تو یہ تو اچھائی نہیں ہوگی، برائی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ برائی کرنے والے کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، خاموشی سے دیتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ چونکہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں آپ کا جواب وہ نہیں دیتا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ وہ تربیت ہے جو روزہ کرتا ہے۔ اس میں اس بات کا اضافہ ضرور میں کروں گا کہ روزہ دراصل رک جانے کا نام ہے کچھ چیزوں سے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اپنے آپ کو بچائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے بچپن سے بڑھاپے تک کہ کے بعد ناراض ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کسی کے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی اسلامیات میں ہو، ایک عام شخص بھی جانتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رب کریم نماز سے خوش ہوتے ہیں، ان کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اگر کسی کی مدد کی جائے، خیرات کی جائے، کسی کی امداد کی جائے، اللہ سے خوش ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے اقربا کو دو، مساکین کو دو، غریبوں کو دو، سوال کرنے والوں کو دو، یہ بات ہر ایک جانتا ہے۔ تو اگر اس کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار کیا جائے اور اس پر آدمی قائم ہو جائے تو چونکہ یہ پورا 1 ماہ کا نظام تربیت ہے، اس لیے اس 1 ماہ کے عرصے میں ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی مشق کا نام روزہ ہے۔ یہ محض بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص روزے کے باوجود غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سنتا ہے، جو دونوں شکلوں میں اس کا روزہ جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. یعنی وہ باقی رہے نہ رہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں مل سکتا، بے اجر کے ہو جاتا ہے، گویا وہ صرف ہاں کر رہا ہے. تو یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مطلب بیہیویورل چینج ہے، طرز عمل کی تبدیلی، انسان کے فکر کی تبدیلی، سوچنے کے انداز کی تبدیلی، رد عمل کی تبدیلی، کہ آپ کس طرح ریئیکٹ کریں. یہ وہ کام ہے جو روزہ پورے ایک مہینے کے اندر چاہتا ہے کہ ہم اس کو سوچ سمجھ کے کریں تو وہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی. اس مشق کے لیے اجتماعی ماحول کتنا اہم ہے، اور جو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ مشق کتنی مشکل ہے؟ دیکھیے، اسلام عالمگیر دین ہے اور اس میں زمان اور مکان کی قید نہیں ہے. ایک شخص مسلمانوں کے ملک میں ہو یا ایسے ملک میں جہاں وہ اقلیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں شکلوں میں جو کردار میں طرز عمل تبدیلی ہے اس کا نام روزہ ہے. اگر ایک شخص ملک سے باہر بھی ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں، کہیں پر بھی ہے، اور وہاں پر اس کو شکل پیش آتی ہے کہ کوئی شخص اس سے کچھ سختی کی بات کرتا ہے اور وہ جواب نرمی سے دیتا ہے، تو یہی وہ حکم ہے جو وہ یہاں پہ کرے گا، پاکستان میں کرے گا. ہاں، جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ یہ کام کرتے وقت انسان کو نہ صرف ایک خود یہ احساس ہو کہ وہ روزے سے ہے، بلکہ وہ اس بات کا اظہار بھی کرے تاکہ دوسرے کو معلوم ہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جب بھی کوئی شخص آپ کو ابھارتا ہے، چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ چھیڑنے اور تنگ کرنے کے نتیجے میں آپ کو ورغلا کر کے کچھ کام کرنے پہ آمادہ کریں. اور آپ اگر نہ کریں تو پھر اور فرسٹریٹ ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اس کی چال کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ بتا دیا جائے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ چونکہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں وہ کام نہیں کر سکتا جس پر آپ مجھے ابھار رہے ہیں. یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ روزہ دراصل تبدیلی طرز عمل کا نام ہے. سر، روزے کا نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جی، غیر معمولی طور پہ اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، کیونکہ ہماری نفسیات جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ ہے اور فکر کے ساتھ ہے. کوگنیٹو اور ایموٹیو یہ دو اسپیکٹ ہیں نفسیات کے، جس سے کوئی نفسیات گھومتی ہے کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس، آپ کے اندرونی جو رد عمل ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور عقل کیا فرماتی ہے. تو دونوں چیزوں کو روزہ براہ راست متاثر کرتا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ذکر، اس سے بار بار استغفار کرنا، یہ کوگنیٹیولی شعوری طور پر عقلی بنیاد پر ایک شخص کو یقین دلاتا ہے کہ کس کا بندہ ہے. اور ایسے ہی اس کے جذبات اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں. لوگ عام طور پہ جب کوئی ان کو پریشانی ہو یا ڈپریشن میں ہو تو وہ جاتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس. اسلام یہ کہتا ہے کہ بجائے ماہر نفسیات کے آپ اللہ کی طرف رجوع کیجیے، آپ قرآن سے سہارا لیجیے، آپ نماز سے سہارا لیجیے، آپ صبر سے سہارا لیجیے. اگر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے تو ہمارے ہاں جو بے شمار جذباتی مسائل ہوتے ہیں وہ خود بخود حل ہو سکتے ہیں. اگر ایک شخص کسی پریشانی میں ہے اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو نفسائی طور پہ اسے ایک سکون ملتا ہے، اور نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ رب کریم اس کی دعا کو سننے کے بعد بہت جلد وہ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. کیونکہ رب کریم کا یہ وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، سنتا ہوں. تو یہ جو نفسیاتی آپ نے چیز فرمائی، روزہ لازمی طور پہ ایک ایسی نفسیاتی کیا کہا جائے مزاحمت، ریزسٹنس پیدا کرتا ہے
اس کے نتیجے میں ایک شخص نہ مایوس ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی افسردگی طاری ہوتی ہے، بلکہ وہ حشاش بشاش رہتا ہے، اور اس بنا پہ رہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے. وہ جانتا ہے اگر اس کی دعا آج قبول نہیں ہوئی کل ہو جائے گی، 2 دن بعد ہو جائے گی. رب کریم کو معلوم ہے اس کے لیے کب بہتری ہے اس دعا کے قبول ہونے میں. اور یہی روزے کی روح ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے جوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب، روزہ رکھنا اور نماز نہ پڑھنا، جی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بے وضو نماز پڑھ لیں. یعنی روزہ تو اس بات کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں بغیر کسی کو بتائے کہ آپ کا روزہ ہے. اس صورتحال میں وہ چیز جو فرض ہے روزے کی طرح سے، اس کا نہ کرنا تو ایسا ہی ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے ایک ایسا کام کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں. کون ایسا ہوگا جو بغیر وضو کے نماز پڑھے گا دکھانے کے لیے؟ کوئی نہیں کرتا. نہ یہ ایسے ہی اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت کلام پاک نہیں کرتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، تو حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ کو یہ شوق نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے، اسے حاجت نہیں ہے کسی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے روک کر کے وہ ہمارے اندر اپنے سے قربت پیدا کریں، ہم اللہ سے قریب ہوں، ہم اپنے معاملات کو، طرز عمل کو، ہر چیز کو وہ شکل دیں جو اللہ خوش کرنے والی ہے. اس لیے جو آپ نے فرمایا وہ روزے میں نماز میں کثرت ہونی چاہیے، نوافل مقدس ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ شام کو جو لوگ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، بعض 8 پڑھتے ہیں، جو بھی شکل ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ نفل ہے. وہ نفل جس کو اللہ نے خود نفل قرار دیا اور انتہائی پسندیدہ قرار دیا. تو یہ اگر نفل بھی نہ پڑھے جائیں، فرض بھی نہ پڑھے جائیں تو پھر روزہ کا فائدہ کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام ایمان اور احتساب کا اس میں کیا مطلب ہے، یہ ذرا سمجھا دیجیے. دیکھیے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے دل و دماغ کو ہر وقت اس بات پر آمادہ رکھے کہ وہ بندہ اللہ کا ہے اور اطاعت گزار اللہ کے رسول کا ہے. یہ 2 چیزیں اگر اس کے سامنے ہر وقت حاضر ہیں تو اس کا ایمان محفوظ ہے. اگر نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے. روزے کے اندر ایمان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یقین دہانی کرائے کہ وہ فی الواقع اللہ ہی کا بندہ ہے، کسی سرمایہ داری نظام کا بندہ نہیں ہے، کسی جابر عامر کا بندہ نہیں ہے، کسی بادشاہ کا بندہ نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو وہ مانتا ہے. اور ایسے ہی اس کے لیے جو قابل عمل نمونہ ہے، جو مثال ہے، جو ماڈل ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ علیہ السلام کے حیات مبارکہ ہے. ان 2 باتوں کا نام ہے ایمان. لازمی طور پہ اس کے ساتھ آخرت، ملائکہ، دیگر جو چیزیں قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی، وہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن میں نے خلاصے کے لیے کہا آپ سے کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسول پر ایمان بڑا واضح. اس کے ساتھ اگر آدمی احتساب کرتا ہے، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جائزہ لے کے دیکھے کہ اس نے کون سی بھلائیاں اور کون سی کمزوریاں کی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ کوئی کتنا ہی بظاہر نیک انسان ہو، اس سے لازمی طور پہ دن میں 20 مرتبہ کوئی ایسی بات صدر ہو سکتی ہے جو گناہ کے یا معصیت کے دائرے میں آتی ہو، اور ہم بہت سی چیزیں بغیر محسوس کیے کر جاتے ہیں. کسی نے کوئی آپ کے اوپر طنز کیا، آپ نے اس آن نوکدار طنز کر دیا اور بھول بھی گئے کہ طنز کیا تھا. تو انسان کے بے شمار وہ چیزیں جو اس کو احساس نہیں ہوتا، اگر وہ بیٹھ کے جائزہ لے کہ میں نے صبح سے شام تک کتنی اچھائیاں کی اور کیا لیپسز یا کیا کمی اور کیا خرابیاں ہوئی، اس کا نام ہے احتساب.
اور یہ صاف ہوتا ہے بہترین اس وقت جب کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نفل نماز پڑھ رہا ہو، اس میں تلاوت کلام کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچے کہ وہ کس کے حضور کھڑا ہوا ہے، وہ خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس صورتحال میں وہ یہ دیکھے کہ جو غیب کا جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی اور خامی ہے، تو میں اپنی خامی اور کمی کا اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے آئندہ کے لیے عزم نو کا وعدہ کروں۔ یہ احتساب کا وہ عمل ہے جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے کر کے آئندہ کے لیے وہ ایک مکمل عزم کے ساتھ، پکے عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ یہ طے کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تو اگر کسی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو فرمایا گیا حدیث میں کہ اس کے تمام ماضی گناہ معاف کر دیے۔ یہ حدیث کا بڑا واضح مفہوم ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جانے والے تمام رمضان میں کیے جانے والے تمام اعمال جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو تھوڑی سی اگر اس چیز پہ روشنی ڈال دیں کہ جو اعمال ہے سے یہ متعین ہے اور ان کے کیا اگر ہم اس کو اطاعت کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس میں ہمارا دنیاوی کتنا نقصان ہے اور آخرت میں کتنا نقصان ہے؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی نیکی کا کام کیا تو اس کو اس کا 70 گنا اجر ملتا ہے۔ ایسے یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے نفل کا اہتمام کیا تو اسے فرض کا اجر ملتا ہے، فرض کا اہتمام کیا تو 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آدمی بظاہر خود سوچ سکتا ہے اور رب کریم نے اس کا ایک اندازہ بیان کر دیا، لیکن روزے کا رکھنا خود یہ جو عمل ہے اس کے بعد رب کریم فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر جو کاؤنٹ لیس ہے، جسے آپ شمار نہیں کر سکتے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور آپ کی صفت مغفرت اور آپ کی وہ صفات جو بندے کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک سے احادیث سے ملتی ہیں کہ جس طرح سے کہ ایک ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، رب کریم اس ماں کے مقابلے میں 700 گنا اپنے بندے کو چاہتے ہیں۔ تو جو فرد اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو بھوک سے روک رہا ہے، پیاس سے روک رہا ہے، آرام سے روک رہا ہے، لذت سے روک رہا ہے، تو اس کا اجر وہی دے گا جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو روکا ہے۔ گویا اس کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس بنا پہ روزے کا صحیح طور پہ رکھنا، اہتمام کے ساتھ یہ سوچنا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، یہ جب تک نہ کیا جائے اس وقت تک محض صبح سے شام تک بھوکے رہنا روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھا جائے امید کے ساتھ کہ رب کریم جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا علم رکھتا ہے، اور وہ آپ کو نہ صرف اس کو قبول کرے گا بلکہ اپنے رحم و کرم سے اپنے اجر میں اضافہ فرما دے گا۔ تو یہ وہ اسپرٹ ہے جس کے نتیجے میں روزے کے برکات اور روزے کے فضائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان میں رمضان کی کیفیت ہوتی ہے؟ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جب سحری کے ٹائم اذان ہو جاتی ہے اور کسی کی آنکھ دیر سے کھلی ہے اور اذان سے 5 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے، اور وہ اذان کے ٹائم بھی کھا رہا ہے کہ اذان ختم ہونے تک میں کھا سکتا ہوں، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ اس نوعیت کے ہیں کہ اگر ایک شخص کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور وہ سحری کر رہا ہے اور اذان کی آواز آتی ہے تو اس کو رکھ نہ دے بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو وقت کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ابھی سفیری پوری نہیں پھیلی ہے،
جس چیز کو کہا گیا ہے حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ جب یہ دو دھاگے واضح ہو جائیں تو یہ ہے وہ وقت جب آپ کو رکنا ہے. اور چونکہ عام طور پہ اذان بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کنکلوڈ کرتے ہیں. میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ روزہ ہے یا نہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے سننے کے حوالے سے اور یہ جو وبا ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ لائنز بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وبا کے حوالے سے اس رمضان کے اندر ہر روزے کے رکھتے وقت، افطار کرتے وقت، دن کے اوقات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم استغفار میں کثرت کریں اور رب کریم سے بار بار یہ دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں سلامتی کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے اس بلا سے نکالے. وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کو ہر چیز کے اوپر قابو حاصل ہے. وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا انشاءاللہ، ہمیں تقویت بھی دے گا، ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، اور ہمارے استغفار اور دعا ہی ہمارا صحیح وسیلہ ہے، صحیح ذریعہ ہے. اس لیے اس رمضان کے دوران خاص طور پر ضرورت ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے، افراد کی سلامتی کے لیے، یہاں پہ دین کے قیام کے لیے، کہ ہمارے ہاں جو نظام رائج ہے اس کو صحیح معنی میں اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کے لیے ہم کو توفیق دے. یہ وہ پہلو ہے جو اختیار کیا جائے. اور اس وائرس کے حوالے سے خاص طور پر اس دوران میں بھی جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو رکھا جائے. افطاریاں جو ہمارے ہاں بہت سی ہمارا رواج ہے وہ کم سے کم کی جائیں، اور اگر ہوں تو لوگ فاصلے سے بیٹھیں. رمضان کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ ساری احتیاطیں ختم کر دی جائیں، بلکہ پوری احتیاط کے ساتھ روزے کو رکھیں. اس شکل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت، رحمت نازل ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس وبا سے نکل سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے سامعین نے آج کی گفتگو سنی ہوگی اور امید ہے کہ انہیں رمضان کی تیاری ہوگا. رمضان الکریم قریب ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے مواقع ہمیں کتنی تیزی سے فراہم کرتا ہے. ہر نماز ہمارے لیے پچھلی نماز کے بعد کیے گئے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان الکریم کو بھیج دیا کہ جی بھر کے معافی مانگو اور مجھے منا لو. تو مجھے امید ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس وبا سے ضرور اپنی جان چھڑا لیں گے. ہم لوگ انشاءاللہ رمضان میں مزید اس موضوع پہ اور بات کریں گے. آج ہم نے رمضان اور روزے کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم افطاری کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے افطاری کے حوالے سے ایک ہمیں چھوٹی سی نصیحت بھی کی کہ افطاری کے دوران ہمیں کس طرح گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اب کے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان زارا خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اچھا سر، آپ ایک بات کر رہے تھے، سر آپ ایک بات سحری کے وقت کا بات کر رہے تھے، جو قرآن کی آیات ہیں دو دھاری پتہ نہیں کس طرح بات کی تھی سر، وہ آپ پلیز کمپلیٹ کیجیے گا اپنی بات. کون سی بات؟ سحری کے وقت کا، کہ جو قرآن کی آیت کے مطابق جب ہاں ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو سحری سے رکنے کا وقت ہے وہ ہے جو سیاہی اور سفیدی کا امتیاز معلوم ہونا شروع ہو جائے. اس لیے اور اذان بالعموم ہمارے ہاں سارے مسالک کے ماننے والے اس وقت سے بہت پہلے دیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص کسی بنا پر سوتا رہ گیا، اور ظاہر ہے یہ روز نہیں ہوگا، کبھی کبھی ہوگا، اور وہ ایسے وقت پہ اٹھتا ہے جب کہ اذان کی آواز شروع ہو رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کھانے سے محروم نہ کرے. حدیث چاہتی ہے کہ اپنی ضرورت آدمی پوری کرے، لیکن حد سے آگے نہ بڑھے. یہ بھی نہیں ہو کہ روزانہ انتظار کر رہے ہیں اذان ہونے کا، جب بھی اٹھ رہے ہیں جب بھی کھا رہے ہیں. یہ رویہ غیر ذمہ داری کا ہوگا. لیکن اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو روکے نہیں، اپنی حاجت پوری کر لے، اور اس میں کوئی گناہ اور کوئی معصیت نہیں ہے، کہ حدیث نے اس بات کو واضح کر دیا.